بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی لاگ نمبر 32 یعنی وی لاگ نمبر 32. آج کی یہ تیسری قسط ہے. معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج نمبر 32 سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 17 یعنی 17. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورت آل عمران سے لے کر سورت نساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. یہ 7 آسمان کبھی مختصر تو ہوں، یہ گھومتی زمین کہیں ٹھہرنے تو دے. کیسے کسی کی یاد کا چہرہ بنا ہوں میں، امجد وہ کوئی نقش مجھے بھولنے تو دے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیک کر خاکی میں جان پیدا کر. وی لاگ نمبر 32 آج کی تیسری قسط. یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے. جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود مہیا ہوں گی. وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی، اور کسی کو خواہ مخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو جائے گا. جیسا کہ طبرانی کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا. پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا. اس لیے نہمائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے. اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حسین و جمیل عورتیں. اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا و خوشنودی ہے جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب ان سب اہل جنت یعنی جنت پہنچ کر مسرور مطمئن ہو چکیں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو، تو اس وقت حق تعالی شانہ خود اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں. وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے. حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالا تر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہو. وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے. اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے نہمائے جنت کو سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 32 جو کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جو کہ ہوگا 33 نمبر، اور وہ ہوگی آج کی چوتھی قسط. یہ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتی ہے. تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا. تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا. او جی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں
یہ باتیں مشرکوں سے زیادہ کون سمجھے گا؟ او جی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے؟ یہ باتیں مشرکوں سے زیادہ کون سمجھے گا؟ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا؟